ذرا سوچیں کہ آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس ساری ٹینشن، یہ سب 1400 سال پہلے ہی کہیں لکھ دیا گیا تھا۔ ایک ایسی جنگ کے بارے میں جو دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دے گی، اور اس کا ذکر ایک پرانی کتاب میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ ملتا ہے۔ چلیں آج اسی پیشن گوئی کے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تو مرکزی سوال یہی ہے کہ کیا ہمارے زمانے کے یہ جھگڑے، یہ جنگیں، اسی 1400 سال پرانے اسکرپٹ کا حصہ ہیں؟ کیا یہ سب صرف ایک اتفاق ہے، یا پھر تاریخ خود کو کسی لکھے ہوئے منصوبے کے مطابق دہرا رہی ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی عام ہسٹری کی کتاب نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں ماضی کے ساتھ ساتھ مستقبل کے واقعات کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کی تفصیلات آج کے حالات سے اتنی ملتی جلتی ہیں کہ انہیں نظر انداز کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کتاب کا نام ہے کتاب الفتن، مطلب آزمائشوں کی کتاب۔ اسے 9ویں صدی کے ایک بہت بڑے عالم نعیم بن حماد نے احادیث اور روایات کو اکٹھا کر کے بنایا تھا، اور اس کتاب کا پورا فوکس ہی فتنوں اور قیامت سے ٹھیک پہلے ہونے والے واقعات پر ہے۔ تو اس کتاب میں آخر کس بڑی جنگ کا ذکر ہے؟ ان تمام پیشین گوئیوں کے سینٹر میں ایک واقعہ ہے جسے ملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے، یعنی سب سے بڑی جنگ۔ یہ کوئی عام جنگ نہیں، بلکہ ایک فیصلہ کن لڑائی ہے جو روایات کے مطابق آخری زمانے کے بڑے بڑے واقعات کا ایک طرح سے گیٹ وے ہے۔ اسے تاریخ کا وہ ٹرننگ پوائنٹ سمجھا جاتا ہے جہاں دنیا کا موجودہ سسٹم ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا۔ اب ایک بہت دلچسپ بات، پیشن گوئی میں رومیوں کا ذکر آتا ہے۔ اس زمانے میں تو اس سے مراد بازنطینی سلطنت تھی، لیکن آج کل کے بہت سے اسکالرز اس سے مراد جدید مغربی طاقتیں اور ان کے اتحادی لیتے ہیں۔ حدیث کے مطابق اس جنگ تک پہنچنے کے کچھ سٹیپس ہیں۔ سب سے پہلے مسلمانوں اور رومیوں کے بیچ ایک عام کا معاہدہ ہوگا، پھر رومی اس معاہدے کو توڑ دیں گے، اور اس دھوکے کے بعد ایک بہت بڑا اتحاد مسلمانوں پر حملے کے لیے نکلے گا۔ اور یہ جو اتحادی فوج ہوگی، اس کا سائز آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنا بڑا بتایا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ 80 جھنڈوں کے نیچے اکٹھے ہوں گے۔ یہ نمبر خود ہی ایک بہت بڑے ورلڈ وائڈ اتحاد کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ لیکن بات صرف 80 جھنڈوں پر ختم نہیں ہوتی۔ روایت میں مزید بتایا گیا ہے کہ ہر ایک جھنڈے کے نیچے 12,000 فوجی ہوں گے، یعنی تقریباً 10 لاکھ فوجیوں کی ایک بہت ہی بڑی آرمی۔ پرانے وقتوں کے حساب سے تو یہ نمبر تقریباً ناقابل یقین ہے، اور یہ اس جنگ کی گلوبل نیچر کو بھی دکھاتا ہے۔ اچھا، اب ذرا ان پرانی پیشن گوئیوں سے ہٹ کر آج کی دنیا کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایسی کون سی نشانیاں نظر آ رہی ہیں جنہیں لوگ ان واقعات سے جوڑتے ہیں۔ دیکھیں، آخری زمانے سے پہلے بہت سی چھوٹی نشانیوں کا ذکر ملتا ہے، جیسے ہر طرف لڑائی جھگڑے کا عام ہو جانا، برائی کا نارمل لگنا، اور نیچرل ڈیزاسٹرز کا بڑھ جانا۔ بہت سے لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ساری نشانیاں آج ہمیں اپنی سوسائٹیز میں صاف نظر آ رہی ہیں، چاہے وہ دنیا بھر کے جھگڑے ہوں یا پھر کلائمیٹ چینج۔ ان ساری نشانیوں میں سے شاید جو سب سے زیادہ حیران کرنے والی اور بالکل سامنے نظر آنے والی پیشین گوئی ہے، وہ یہ ہے کہ عرب لوگ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے۔ اگر آپ صرف کچھ دہائیاں پیچھے چلے جائیں تو عرب کے لوگ زیادہ تر صحراؤں میں رہتے تھے، اور آج دبئی میں برج خلیفہ اور سعودی عرب میں بنتا ہوا جدہ ٹاور، یہ پیشین گوئی تو بالکل حقیقت بن کر ہمارے سامنے کھڑی ہے۔ بہت سے لوگ اس نشانی کو ایک مکمل شدہ علامت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو اگر یہ بڑی جنگ ہو جاتی ہے تو کیا اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا؟ روایات کہتی ہیں کہ نہیں، کہانی تو یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ایک نئے اور شاید زیادہ ڈرامیٹک باب کا آغاز ہوتا ہے۔ روایات ایک بالکل صاف ترتیب بتاتی ہیں۔ عظیم جنگ کے بعد امام مہدی کے ظہور کی پیشن گوئی ہے، جو دنیا کو انصاف سے بھریں گے۔ ان کے بعد انسانی تاریخ کی سب سے بڑی آزمائش آئے گی، دجال کا فتنہ، اور آخر میں اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے۔ یہ سارے واقعات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جنگ کے بعد کے دور کی جو مرکزی شخصیت ہیں وہ امام مہدی ہیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ وہ ایک ایسے لیڈر ہوں گے جو ظلم اور ناانصافی سے بھری دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے۔ امام مہدی کے بعد دجال آئے گا، جسے اینٹی کرائسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اسے انسانیت کے لیے سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑی آزمائش قرار دیا گیا ہے، جو اپنے دھوکے سے لوگوں کو راستے سے بھٹکائے گا۔ اور اس بہت بڑے فتنے کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا۔ پیشن گوئیوں کے مطابق وہ دنیا میں واپس آئیں گے، دجال کا سامنا کریں گے اور اسے شکست دے کر دنیا میں امن قائم کریں گے۔ تو اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ان پیشن گوئیوں کو آج کے دور میں کیسے سمجھا جائے؟ کیا یہ کسی آنے والی حقیقت کی طرف اشارہ ہیں یا صرف اتفاقات ہیں؟ یہ پیشن گوئیاں صرف کتابوں کی باتیں نہیں ہیں، ان کا حقیقی دنیا پر اثر بھی پڑا ہے۔
जैसे दाइश ने शाम के गांव दाबिक में आखिरी जंग की पेशिन गोई को अपने प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनाया ताकि वो अपने लोगों को यकीन दिला सकें कि वो एक मुकद्दस जंग लड़ रहे हैं। लेकिन इस्लामी रवायत में एक दूसरा पहलू भी है। जब एक शख्स ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब में पूछा, तुमने इसके लिए क्या तैयारी की है? इससे ये पता चलता है कि पेशिन गोइयों में खो जाने के बजाय असल फोकस अपनी इस्लाह और तैयारी पर होना चाहिए। तो हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं, क्या आज जो कुछ भी हो रहा है वो उसी पुरानी जंजीर की एक कड़ी है? क्या दुनिया सच में इस आखिरी जंग की तरफ जा रही है जिसका जिक्र सदियों पहले किया गया था? या फिर दूसरी सोच ये है कि इंसान हमेशा ही अपने दौर के बड़े वाकयात को पुरानी पेशनगोइयों से जोड़ने की कोशिश करता रहा है और आज भी हम अपनी टेंशन और खौफ की वजह से शायद ऐसा ही कर रहे हैं। सच क्या है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, तारीख सिर्फ इस बात की कहानी नहीं होती कि क्या हो चुका है, कभी कभी ये इस बात का इशारा भी होती है कि आगे क्या होने वाला है।